آج آپ کو مولا عباس علیہ السلام کے حرم کی مکمل زیارت کروانی ہے۔ یقین کیجئے یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں آپ کو ہر منظر دکھایا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا دروازہ باب قبلہ کہ جس کو باب ذہب بھی کہا جاتا ہے، یہ روضے کا مرکزی اور سب سے بڑا دروازہ ہے جو جنوب کی سمت واقع ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے روضے کے بالکل باب قبلہ کی طرح اس کا جنوب میں ہونا بھی ویسے ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ باب قبلہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ باب قبلہ سے مراد ہے کہ یہ دروازہ قبلہ کی جانب کھلتا ہے، اس کی جانب قبلے کی جانب لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کو سنہری دروازہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر سونے کی ملمہ کاری کی گئی ہے، سونے کی نقش و نگاری کی گئی ہے۔ یہ باب قبلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے دروازے کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو مکمل تفصیل بتانی ہے آج۔ اگلا دروازہ ہے باب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جو کہ بین الحرمین میں کھلتا ہے، اور اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین باب الامام الحسن علیہ السلام، اور یہ مولا عباس علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اسی نسبت کی وجہ سے مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے روضے میں باب امام حسن بنایا گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت یہ دروازہ ہے جو کہ مین اور مرکزی بین الحرمین کی جانب کھلنے والا یہ دروازہ ہے۔ اگلے دروازے کی جانب بڑھتے ہیں کہ جس کا نام ہے باب امام حسین علیہ السلام، اور اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا من مضی علی بصیرۃ من امرہ۔ سبحان اللہ۔ اور باب امام حسین علیہ السلام کو بڑا کر کے یہاں پر لکھا گیا ہے، میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور یہ دروازہ چونکہ مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر کی جانب کھلتا ہے اور مولا حسن بادشاہ کے دروازے کے ساتھ ہے، تو اس حوالے سے دونوں بھائیوں کے ناموں کو اکٹھا کیا گیا ہے ایک دروازے کے ساتھ۔ دوسرا دروازہ مولا امام حسین علیہ السلام کا بنایا گیا ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے باب الامام الحسین علیہ السلام، اور یہ دروازہ مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد دلاتا ہے۔ اگلا دروازہ باب صاحب الزمان السلام علیکہ یا من وفا ببیعتہ باب صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ دروازہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور یہ دروازہ مولا امام حسین علیہ السلام کے دروازے کے بالکل ساتھ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو سارا محل وقوع بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو سکے۔ یہ امام زمانہ کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار ہے، اور مولا کے ظہور کی امید اور انتظار کی علامت ہے۔ باب الامام صاحب الزمان علیہ السلام۔ اگلے دروازے کی جانب بڑھتے ہیں کہ جس دروازے کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، گیٹ آف امام کاظم علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا باب الحوائج۔ آپ سب جانتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کو بھی، اور جناب مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور جناب علی الاصغر علیہ السلام، ان تینوں ہستیوں کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر انہوں نے، اور یہ دروازہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ کیونکہ اسی دروازے سے تھوڑا سا اگر آپ آگے جائیں گے تو آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گھر کی زیارت ہوگی۔ تھوڑا سا آگے جا کر آپ نے اپنے بائیں جانب والی گلی میں مڑنا ہے اور سیدھا ہی جانا ہے، تو آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گھر نظر آئے گا۔ اس وجہ سے اس دروازے کو باب امام موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ اگلے دروازے کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ گیٹ آف امام جواد علیہ السلام۔ یہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے نویں امام ہیں، امام تقی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، اور یہ دروازہ اہل بیت کے علم اور سخاوت کی علامت ہے۔ جواد
सखी को कहा जाता है। और ये दरवाज़ा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दरवाज़े से थोड़ा सा आप सामने सीधे हाथ मुड़ेंगे तो आगे ये दरवाज़ा आएगा। और ये दरवाज़ा औरतों के लिए, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ, बाबे साहिबुज़्ज़मान, बाबे मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, बाबे इमाम जव्वाद अलैहिस्सलाम जो आप अभी देख रहे हैं, और आगे दो और दरवाज़े हैं, ये सारे औरतों के साथ ख़ास हैं, वो भी आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। ये मौला जव्वाद अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा है। अगले दरवाज़ा है बाबे इमाम अली हादी अलैहिस्सलाम, गेट ऑफ इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। ये दरवाज़ा इमाम नकी अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास है, मंसूब है, जो कि हमारे 10वें इमाम हैं। और ये दरवाज़ा हिदायत और रूहानी रोशनी की नुमाइंदगी करता है। बाबे अली हादी अलैहिस्सलाम, ये दरवाज़ा भी औरतों के साथ ख़ास है। इधर से औरतें मोमनात दाखिल हो सकती हैं हरम के अंदर। बाबे इमाम अली हादी अलैहिस्सलाम, ये बाबे बगदाद की जानिब से अगर आप आएंगे तो आपको ये सामने दरवाज़ा नज़र आएगा। और ये दरवाज़ा सिहान उम्मुल बनीन सलामुल्लाह ताला अलैहा के बिल्कुल सामने है। और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है बाब अल इमाम अली इब्न मुहम्मद अल हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसके ऊपर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या हामिल लिवाइल हुसैन अलैहिस्सलाम। अगला दरवाज़ा है बाबे अलकमी। इस दरवाज़े को बाबे अलकमी या बाबुल फुरात कहा जाता है। उसकी वजह यह है चूँकि ये रास्ता, यही वो रास्ता था कि जिस रास्ते से मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेने गए थे। और इसी जानिब अलकमी नहर अलकमा भी इसी जानिब पाई जाती है। तो उस हवाले से इस दरवाज़े का नाम बाबे अलकमी रखा गया है। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या साक़ी अताशा करबला। और ये दरवाज़ा भी औरतों के लिए ख़ास है। यहाँ से औरतें मौला के हरम में दाखिल हो सकती हैं। और इस दरवाज़े से मौला का रोज़ा भी अंदर से नज़र आता है। ये खूबसूरत तरीन दरवाज़ा है। अगला दरवाज़ा बाबुल कफ़, यानी गेट ऑफ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम हैंड्स। ये बाबे कफ़ भी है और इसको बाबे नजफ़ भी कहा जाता है, क्योंकि नजफ़ मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी इसी जानिब है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह। और इस दरवाज़े को बाबुल कफ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दरवाज़े के सामने ही आपको मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के जो जहाँ पर बायां बाजू शहीद हुआ, कट कर गिरा, वो मकाम है। तो उस हवाले से इस दरवाज़े को बाबुल कफ़ कहा जाता है। ज़ियारत करें इस खूबसूरत तरीन दरवाज़े की। और यहीं पर मौला के बाजू कलम हुए थे। जहाँ ये दरवाज़ा मर्दों के लिए, बाब किबला भी मर्दों के लिए, बाब इमाम हसन भी मर्दों के लिए, और बाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मर्दों के लिए ख़ास है। और बाकी दरवाज़े औरतों के लिए ख़ास हैं। अभी आपको लेकर चलते हैं सेहन की जानिब और आपको दिखाते हैं कि मौला के हरम में कितने सेहन हैं और कहाँ कहाँ पर वाक़े हैं। द यार्ड ऑफ मौला नंबर 1, यानी पहला आपको बेसमेंट दिखाने जा रहे हैं। आइए आपको मौला के सेहन की जानिब लेकर चलते हैं। मौला के हरम में 3 सेहन हैं, जो कि दर हकीकत एक ही सेहन है, लेकिन एक सेहन बिल्कुल एक जैसा है और बाकी 2 सेहन उससे कनेक्टेड हैं, यानी कि वो भी आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। मौला के सेहन के हवाले से मुझे चंद एक तफसीलात मालूमात हुई हैं, वो आपको दिखाते हैं और बताते हैं इंशाअल्लाह। मौला का सेहन जो आप सामने देख रहे हैं, ये मरकज़ी गुंबद के गिर्द, यानी मौला के रोज़े के इर्द गिर्द ये वाक़े है, जिसका कुल रकबा 9300 मुरब्बा मीटर है। और इसकी लंबाई तकरीबन 104.5 मीटर, चौड़ाई तकरीबन 64 मीटर बताई जाती है। और इस वसी रकबे में हज़ारों अफराद बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं, यानी कि इतना खुला मौला का ये सेहन है। और रोज़ाना 3 वक्त सुबह, ज़ुहरैन और मगरिबैन बाकायदगी से यहाँ पर जमात होती है। और जमात की इमामत के लिए आला तालीम याफ्ता उलमाए कराम को मुंतखब किया जाता है। नमाज से पहले और बाद में ज़ियारात, दुआएं और मजालिस होती हैं। और ये जो फ़र्श है, ये आला मेयार के संग मरमर से मुज़य्यन है, जो कि गर्मी और सर्दी में मौजू है, यानी गर्म नहीं होता।
सेहन के अतराफ़ में मौजूद बरामदे और कमरे हैं जो कि तकरीबन जो तफसीलात मुझे बताई गई हैं वो 75 छोटे बड़े कमरे जो कि आप देख सकते हैं मौला के सेहन के इर्द गिर्द जो कमरे हैं वो तकरीबन 75 कमरे हैं। और इन कमरों में जो इदारे के हवाले से काम होते हैं, मौला के हरम की इंतज़ामिया की जानिब से जो काम होते हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं कमरे आपको दिखाए जा रहे हैं, ये कमरे हैं यहाँ पर। और इन कमरों की जो बैरूनी दीवार है उस पर खूबसूरत ख़ताती की गई है, कुरानी आयात लिखी गई हैं। ये जो भी आपको दिखा रहे हैं ये दूसरा सेहन है जो कि उस मेन और मरकज़ी सेहन से मिला हुआ है। यहाँ पर बाजमात नमाज अदा नहीं होती, बल्कि जो लोग फुरादा नमाज अदा करना चाहते हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं। और इसको आधा औरतों के लिए ख़ास किया गया है, जहाँ से आप वो काले रंग का पर्दा देख रहे हैं, और आधा मर्दों के लिए ख़ास किया गया है। बाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक मर्दों के लिए, और बाब साहिब ज़मान और बाब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जानिब और उस जानिब औरतों के लिए ये ख़ास है। ये मौला के हरम का दूसरा सेहन, और अभी आपको मौला के हरम का तीसरा सेहन जो है उसकी जानिब लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ रहें इंशाअल्लाह, ये मुकम्मल तफसीलात आपको बयान की जा रही है। मौला का सेहन नंबर 3, ये जो आप सेहन देख रहे हैं ये भी उस मरकज़ी सेहन से मिला हुआ है, और इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, औरतों के लिए और मर्दों के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर बाजमात नमाज अदा जो इस सेहन में होती है, जो अभी आप देख रहे हैं, जो सेहन नंबर 1 मैंने बताया है, इसी के साथ इसको भी मुल्हक किया जाता है और इसमें भी बाजमात नमाज अदा की जाती है मरकज़ी सेहन की तरह। अभी इंशाअल्लाह आपको मौला के हरम के सरदाब की जानिब लेकर चलते हैं और तफसीलात से आगाह करते हैं। मौला के सरदाब में जा रहे हैं जो कि बाबुल कफ से आप दाखिल होंगे, तो आपको मैं मुकम्मल दिखाता हूँ कि आपने किस हाथ मुड़ना है, कहाँ से मुड़ना है। जैसे आप बाबुल कफ से आगे जाएंगे, बाहर की जानिब निकलने वाले होंगे, आपने बाहर नहीं निकलना बल्कि अपने बाएं हाथ देखना है आपने। तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा सरदाब अल इमाम अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम या सरदाबुल कफ, इसको सरदाबुल कफ भी कहा जाता है। जैसे आप नीचे उतरेंगे सामने लिखा हुआ है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। सुबहान अल्लाह। मैं आपके साथ चंद एक तफसीलात शेयर करता हूँ सरदाब के हवाले से। यहाँ पर मिलता है कि सरदाब जो है वो मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक के नीचे वाक़े है, और ये रोज़ा मुबारक की कदीम तरीन साख्त का हिस्सा है। और इसकी तामीर में मेमारों ने मज़बूत दीवारों और मेहराबों से की ताकि ऊपर की इमारत जो है वो इसका वज़न बर्दाश्त कर सके। और इसके अलावा सरदाब मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ये किताबें, कुरान पाक, ज़ियारात की किताबें रखी हुई हैं। और ये मकाम रूहानी मकाम है जो कि मौला की वफ़ादारी, मौला की कुर्बानी की अलामत समझा जाता है इस सरदाब को। इसके अलावा इसकी छत पर, मैं भी आपको किताबें दिखा रहा हूँ फिर आपको छत दिखाऊंगा, इसकी छत पर तज़ीन व आराइश का खूबसूरत तरीन काम किया गया है जो कि 2008 में किया गया था, वो भी आपको दिखाते हैं। अब ये सारे मनाजिर भी देखें, लेकिन मैं आपको साथ साथ आदाब ज़ियारत सरदाब बताना चाहता हूँ। पाकीज़गी के साथ आपने यानी कि वुज़ू के साथ दाखिल होना है, बदन और आपका लिबास पाक हो, खामोशी और खुशू व खुदू के साथ आपने दाखिल होना है, अपनी आवाज़ को पस्त रखना है, अपनी आवाज़ को कम रखना है, और उसके अलावा दुनियावी बातों से इज्तनाब करना है। सरदाब में दाखिल होने से पहले आप लोगों ने इजाज़त मांगनी है, इज़्न दुखूल लेना है, नियत करनी है अस्सलामु अलैका या बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या अय्युहल अब्दुस सालिह या कमर बनी हाशिम इज़्न ली बिद्दुखूल व शिफा इंदा रब्बिक, आपने ऐसा कहना है। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो ये सरदाब है ये इल्मी असासा भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तालिब इल्म बैठे हुए हैं जो कि मुतालिया कर रहे हैं। सुबह के वक्त यहाँ पर क्लासें होती हैं इस्लामिक दुरूस की,
تو اس حوالے سے یہاں پر کافی بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم سرداب سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کو دوسرا سرداب کی جانب لے کر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا سرداب کون سا ہے، اور وہاں پر وہ سرداب کن کے لیے خاص ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ سرداب نمبر 2 جو ہے بیسمنٹ آف مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام نمبر 2، یہ عورتوں کے لیے خاص ہے اور اس کو سرداب الامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، سرداب مولا حسین بادشاہ۔ اور یہ باب صاحب الزمان کے ساتھ عورتوں کے لیے یہاں پر عورتیں سرداب میں جا سکتی ہیں، مردوں کا یہاں پر داخلہ ممنوع ہے۔ ابھی آپ کو مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے میوزیم کی جانب لے کر چلتے ہیں جو یہاں مولا کے حرم میں موجود ہے، اور یقین کریں یہ خوبصورت ترین لمحات ہیں جو کہ میں آپ کو مکمل مولا کے روضے کی زیارت کے حوالے سے ویڈیو آپ کے لیے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ نے اپنی پسند کا اظہار کرنا ہے، اور اس اظہار کو دیکھتے ہوئے میں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی بھی مکمل زیارت والی ویڈیو لاؤں گا۔ اور آپ نے اپنی پسند کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ آپ میوزیم بھی دیکھیں۔ پسند کا اظہار آپ نے ایسے کرنا ہے، جو چینل پر نئے ہیں مجھے اس ویڈیو پر 1000 سبسکرائبر چاہیے، اور جو سبسکرائب کر چکے ہیں، جو آلریڈی سبسکرائبرز ہیں، وہ کمنٹ باکس میں لکھیں گے کہ ان کو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی بھی مکمل زیارت والی ویڈیو چاہیے۔ یہ 2 کام انشاءاللہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں، 1000 سبسکرائبر اسی ایک ویڈیو پر، اور کمنٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے۔ یہ بہت آسان سا ٹاسک ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ مولا کے روضے کا پرانا دروازہ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہے، اس کے علاوہ اس میوزیم میں مختلف قسم کی تلواریں، یہ چونکہ میوزیم ہے، عجائب گھر ہے، اور یہ پرانی چیزوں کو نمایاں کرتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تلواریں یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی لباس کہ لوگ کس طرح جنگ میں لباس پہنا کرتے تھے، وہ لباس بھی یہاں پر موجود ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ نیزہ، وہ زرہ، وہ لباس، مکمل ایک جنگی لباس یہاں پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ تلواریں پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں، زرہ دیکھ سکتے ہیں، مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پر چیزیں رکھی گئی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، جس میں جنگی ہتھیار، یہ جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ خنجر ہیں اس وقت کے، اور ساتھ تلواریں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، یہ یہاں پر گرز رکھا ہوا ہے اور زرہ رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پرانا جنگی سامان جس میں کلہاڑا ہے وہ بھی رکھا گیا ہے جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اور مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہاں پر انہوں نے وہ سارے جنگی چیزیں رکھی ہیں، کیونکہ مولا جنگجو تھے، بہادر تھے، شجاع تھے۔ اور تھوڑا سا اگر آپ قدیم زمانے سے ہٹیں تو پھر آپ کو بندوقیں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن یہ بھی قدیم زمانے سے ہی خاص ہے، کیونکہ آج کل یہ بندوقیں نہیں ہوتی، اور یہاں پر وہ کارتوس ٹائپ یہاں پر رکھے گئے ہیں، پرانے بندوقوں میں استعمال ہونے والے۔ یہاں پر چند ایک پسٹلز کے نمونے ہیں، چند ایک پرانی بندوقیں جو استعمال کی جاتی تھیں حفاظت کے لیے یا جنگ میں، وہ یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر چند ایک روشنائی جس پر روشنیاں لگائی جاتی ہیں، وہ یہاں پر برتن رکھے گئے ہیں فانوس ٹائپ۔ یہاں پر چند ایک اور برتن رکھے گئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں انشاءاللہ۔ مولا کے روضہ مبارک کی پرانی یادیں، پرانی تصاویر یہاں پر نمایاں کی گئی ہیں، وہ بھی دیکھیں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ جو ظلم کیا تھا صدام ملعون نے، اس کو ویڈیو کی شکل میں دکھایا گیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مولا کے گنبد پر اس نے حملہ کیا، زخمی کیا مولا کے گنبد مبارک کو، مولا کے مرکزی دروازے کو اس نے زخمی کیا، گرانے کی کوشش کی۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملبہ جو کہ اس نے گرایا کربلا معلیٰ میں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ سے آپ کو دکھا رہے ہیں مولا کے گنبد پر اس نے فائر کیے، مولا کے گنبد کو شہید کرنے کی کوشش کی، جس کے ظاہری نشانات آپ کو مل رہے ہیں۔ اور اگر آپ مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے میں جائیں گے تو دیواروں پر گولیوں کے نشان بھی ابھی تک موجود ہیں۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، زوم کر کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے مولا کے دروازے کو کس طرح اس نے زخمی کیا۔ یہاں پر وہ نشانات گولیوں کے جو کہ مولا کے گنبد پر چلائے گئے ابھی تک موجود ہیں۔ مولا کا پرچم دیکھیں، خوبصورت ترین، اور یہاں پر سونے سے مولا کی زیارت مزین کی گئی ہے، زیارت نامہ لکھا گیا ہے مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کا، جیسے کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ سونے کے ساتھ، سونے کے حروف کے ساتھ، یہاں پر یہ خوبصورت ترین تھال ہے جو کہ پرانے زمانے میں کھانے میں استعمال کیا جاتا تھا، جس پر کھانا رکھا جاتا ہے اور خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پرانا گھڑی، یہاں پر اس کا وہ لکھا ہوا ہے سن بھی کہ یہ کس سن کی گھڑی ہے۔ یہاں پر 29 رجب 1372 شاید لکھا ہوا ہے۔ یہ اس وقت کا گھڑیال ہے جو یہاں پر موجود ہے، جو پہلے مولا کے روضے میں چلتا تھا اور ابھی یہاں پر رکھ دیا گیا ہے میوزیم میں۔ یہاں پر چند ایک شیشے کے خوبصورت ترین برتن رکھے گئے ہیں نمائش کے طور پر مولا کے میوزیم میں۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر پھر سے ایک تھال ہے، اور یہاں پر یہ ایک قالین ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے قالین، جس پر چہاردہ معصومین کے علاوہ جہاں پر مولا علی اکبر، مولا ابوالفضل العباس، زہیر ابن کین، حبیب ابن مظاہر، یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں، اور نیچے مولا کے روضہ مبارک کو قالین کے اندر خوبصورت ترین طریقے سے پیش کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آگے چلتے ہیں، یہاں پر چند ایک پرانے نسخے رکھے گئے ہیں کتابوں کے، اور کس طرح لوگ خط لکھا کرتے تھے وہ بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، یہ یہاں پر رکھا گیا ہے، دکھایا گیا ہے در حقیقت کہ کس طرح پرانے اور قدیم زمانے کے لوگ آپس میں رابطے کیا کرتے تھے خط و خطابت کے ذریعے سے، وہ یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ پھر یہاں پر چند ایک سٹیکرز رکھے گئے ہیں، اور ابھی آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں وہ سٹیکر جو ڈاک پر استعمال کیے جاتے ہیں، وہ بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک پرانے نوٹ یہاں پر رکھے گئے ہیں کرنسی کے، جو کہ مختلف ممالک کے ہیں، اور عراق کے زیادہ سے زیادہ یہاں پر عراق کے پرانے نوٹ رکھے گئے ہیں کرنسی کے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک تعزیہ رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ قالین ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ سارے مناظر میوزیم کے میں جلدی سے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ ویڈیو مزید لمبی نہ ہو جائے، پہلے ہی لمبی ہے، مزید لمبی نہ ہو جائے، اس حوالے سے میں مختصر آپ کو یہ چیزیں دکھا رہا ہوں۔ قالینیں دیکھیں، علم پاک مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے رکھے گئے ہیں۔ چند ایک قالینوں کے نمونے یہاں پر رکھے گئے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، یہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر چند ایک نوادرات رکھی گئی ہیں جو کہ زمینی خزانے جس کو کہا جاتا ہے، وہ دیکھیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر چند ایک برتن اور مولا کے روضہ مبارک کی پرانی جالی جو کہ لکڑی سے تیار تھی، اور وہ یہاں پر میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، پرانے روضہ اطہر کی جالی کو چومتے ہیں، مس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سونے سے بنا ہوا پنجہ رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مشق سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا بھی رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زیارت کریں، اور پھر یہیں سے آپ کو ایگزٹ والا دروازہ نظر آئے گا، اور آپ مولا کے حرم میں آئیے، سب مل کر مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت کرتے ہیں۔ سامنے مشق سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا کی زیارت کریں، اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھا دوں، یہ جو مین اور مرکزی باب قبلہ کے سامنے اگر آپ اندر داخل ہوں تو یہ جو آپ سامنے سارا کام دیکھ رہے ہیں یہ سونے سے کیا گیا ہے،
اور یہ خوبصورت ترین یہاں پر زیبا کاری اور آرائش کی گئی ہے مکمل سونے کے ساتھ، جس کو آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کی اپنی ایک خاص چمک ہوتی ہے، تو وہ یہاں پر نمایاں ہے۔ انشاءاللہ اندر چلیں گے، آپ کو سارے مناظر دکھانے ہیں اور چند ایک تاریخی پس منظر بھی آپ لوگوں کو بتانا ہے، مولا کے روضے کے حوالے سے کب تعمیر ہوا، پھر تزئین و آرائش کا کام کب ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتانی ہے۔ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور یہ سونے کے اس کام میں قرآنی آیات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا قمر بنی ہاشم بھی لکھا ہوا ہے۔ سامنے لکھا ہوا ہے ادخلوہا بسلام آمنین، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم۔ تاریخی پس منظر کے حوالے سے مولا عباس علیہ السلام کی قبر اقدس پر پہلی زری کی تعمیر صفوی دور میں یعنی 1622 میں ہوئی، اور اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ میں بھی یہاں پر ملتا ہے کہ سلطان سلیمان اعظم، مراد سوم اور مراد چہارم نے بھی روضے کی تعمیر اور تزئین میں حصہ لیا۔ اور جو ابھی آپ زری دیکھ رہے ہیں یہ 2016 میں بنائی گئی اور مولا کے روضے پر رکھی گئی، جو کہ چاندی سے بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر سونے کی ملمہ کاری کی گئی ہے، سونے کا رنگ چڑھایا گیا ہے، جیسے مجھے تفصیلات پتہ چل رہی ہیں۔ زری کے اطراف میں قرآنی آیات اور دعائیں کندہ ہیں، جو فن خطاطی کا بہترین نمونہ ہے۔ اور ابھی آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے وہ مولا کا قبہ ہے۔ اس قبے کے اوپر 12 اور 14 معصومین کے نام لکھے گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور اس قبے کے نیچے جو بندہ زیارت کے لیے آئے، اس قبے کے نیچے اس کی 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ زری کے اندرونی حصے میں آئینوں کا خوبصورت کام یعنی شیشے کا خوبصورت کام کیا گیا ہے، جو روشنی کو منعکس کرتا ہے اور ایک روحانی ماحول پیدا کرتا ہے، جو کہ آپ سبز رنگ کی لائٹ دیکھ رہے ہیں، یہ اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ زری کا ڈیزائن اسلامی فن تعمیر کا عکاس ہے، جس میں محرابیں ہیں، قوسیں ہیں اور جالیوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ زری کے چاروں طرف جالی دار حصے ہیں، جن کے ذریعے زائرین اندرونی حصوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور سلام پیش کر سکتے ہیں۔ زری کے اوپر ایک خوبصورت گنبد ہے جو سونے سے مزین ہے، اور اس پر قرآنی آیات بھی نقش ہیں۔ اور زری کے حوالے سے زری کو چھونا، زری کے قریب جانا، نماز پڑھنا، اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں مولا کے واسطے اور وسیلے سے پیش کرنا، یہ یہاں پر روحانی اہمیت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ مولا کے روضہ مبارک کی زیارت کریں انشاءاللہ، مولا کو سلام کریں، پھر آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر مولا کے روضے میں جو سونے کے دروازے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے، اور اسی طرح چاندی کے دروازے دکھائیں گے، اور اسی طرح یہاں پر جو ایک کمرہ ہے جس پر خزانہ مولا کے روضے کے پرانے خزانے یہاں پر رکھے گئے ہیں، وہ دروازہ بھی آپ کو، وہ کمرہ بھی آپ کو دکھانا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے مولا جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کی زیارت قبول فرمائیں، سب کی دعا قبول فرمائیں، سب کو اپنے روضے کی زیارت کا اذن عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ سب کا حق بنتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ، کیونکہ میں یہیں پہ رہتا ہوں، یہاں پر طالب علم ہوں، تو انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر میں براہ راست بھی زیارت کرواتا ہوں، اذان مغرب سنواتا ہوں، آپ سب کے نام لیتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر، اور جمعہ والے دن آپ لوگوں کی آواز پہنچاتا ہوں براہ راست واٹس ایپ کال کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ یہ ساری خدمات آپ لے سکتے ہیں سبسکرائب کرنے سے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو مولا کے روضے کا سنہری گیٹ دکھاتے ہیں۔ مولا کے روضے میں جتنے بھی دروازے ہیں وہ سارے کے سارے سونے سے مزین ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، گیٹ آف گولڈ ان شرائن آف مولا ابا الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یا باب الحوائج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
आप सब की जानिब से मस भी कर रहा हूँ, आप सब की जानिब से दस्तक भी दे रहा हूँ, ताकि आप सब लोग इंशाअल्लाह कमी महसूस ना करें। आप सब की जानिब से नाइब ज़ियारत हो इंशाअल्लाह, नाइब दुआ हो, नाइब दस्तक हो। अभी आपको दिखाते हैं जो चांदी का दरवाज़ा मौला के रोज़ा अतहर में। 2 दरवाज़े होते हैं हर जानिब से, पहला दरवाज़ा सोने का होता है और दूसरा दरवाज़ा चांदी का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये दरवाज़ा जो आप सामने देख रहे हैं ये चांदी का दरवाज़ा है, गेट ऑफ सिल्वर इन शराइन ऑफ मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। सामने मौला का रोज़ा है और ये चांदी का दरवाज़ा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्मी व अलिय्यु बाबुहा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। चांदी के इस खूबसूरत तरीन दरवाज़े की ज़ियारत करें जिस पर खूबसूरत तरीन काम किया गया है, ज़ेबाकशी की गई है, बेहतरीन ये मनाज़िर हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं और आप सब की जानिब से दस्तक भी दे रहा हूँ, आप सब की जानिब से मस भी कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, ताकि आप लोग कमी महसूस ना करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप सब की जानिब से मैं खादिम हूँ, यहाँ पर मौला ने खिदमत की ड्यूटी दी है, इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से आप लोगों की खिदमत की जाएगी। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक दरवाज़ा सोने का और एक दरवाज़ा चांदी का। चांदी का दरवाज़ा आपने देख लिया, थोड़ा सा पीछे आएंगे तो सोने का दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है। बाबे अली अल हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जैसे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कफ़ अल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल अयमन, यानी दायां बाजू मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इस गली में दाखिल होना है। जैसे ही आप गली में थोड़ा सा चलेंगे तो आपके सामने मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो जगह जहाँ पर मौला का दायां बाजू शहीद हुआ। रिवायत में मिलता है सबसे पहले मौला का बायां बाजू शहीद हुआ, फिर दायां बाजू शहीद हुआ और फिर मौला को एक ऐसा गुर्ज मारा गया कि जिससे मौला का सर अक़दस मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम हुआ। मैं अभी आप सब की जानिब से यहाँ पर जो पंजा लगा हुआ है उसको मस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब भी आप आएँ तो आप बाजुओं पर लाजमी आएँ और मौला की उस गुर्बत, मौला के उस दर्द को महसूस करें जो कि मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़े आशूर महसूस किया, जब एक ज़ालिम ने मश्क का निशाना लगाया और मश्क में तीर मारा। जैसे ही मश्क में तीर लगा, पानी का बहना शुरू हुआ। मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आह भरी और घोड़े से कहा, ऐ घोड़ा अब मुझे ख़याम न ले जा, खाली हाथ मैं सकीना का सामना कैसे करूं। ऐ घोड़ा अब मुझे फ़ौज इश्किया में ले जा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है हाज़ा मकाम कफ़ुल अब्बास अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ओ मैं कुर्बान जाऊँ मेरे मौला, मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जहाँ पर दायां बाजू गिरा वो मकाम आपको दिखा रहे हैं। ज़ियारत करें, मौला को सलाम कहें और मौला की इस गुर्बत को याद करें। अभी इंशाल्लाह आपको लिए चलते हैं मौला के बाएं बाजू की जानिब, जहाँ पर मौला का बायां बाजू शहीद हुआ। बाब किबला से आपने थोड़ा सा अपने बाएं जानिब जाना है सीधा। जैसे ही आप थोड़ा सा चलेंगे तो आपके सामने मौला का बायां बाजू, यहाँ पर लिखा हुआ भी है अस्सलामु अलैका या हामिलुल लिवाइल लुत्फ़ मकाम सुकूत अल कफ़िल ऐसर ले अबुल फज़ल अब्बास अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। सुबहान अल्लाह। ज़ियारत करें। ये मकाम भी एक गली में है, एक बाज़ार में है और इस मकाम को भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। मकाम के बैरूनी मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मन्नत के धागे भी बंधे हुए हैं। आप में से भी अगर कोई मन्नत का धागा बंधवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करके मुझसे रब्ता कर सकता है, या व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
ابھی آپ کو مولا کے اس مقام پر جو پرچم لگا ہوا ہے وہ دکھاتے ہیں۔ جیسے ہی میں تھوڑا سا پیچھے والی جانب ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں مولا کا گنبد ہے، اور گنبد کے اوپر مولا کا خوبصورت ترین پرچم یہاں پر لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں میرے مولا آپ کی عزت و عظمت پر، آپ کی شجاعت پر، آپ کے حوصلے پر کہ کس طرح آپ نے برداشت کیا ان بچوں کی بھوک اور پیاس کو۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں، جالی کے اندر سے بھی آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جالی کی زیارت کریں۔ آپ سب کی جانب سے میں مس بھی کر رہا ہوں، نائب زیارت بھی ہوں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ جالی کے اندر سے آپ کو دکھا رہے ہیں، یہاں پر مقام بنا ہوا ہے، مقام کف الایسر لابی الفضل العباس علیہم الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل باب قبلہ کے ساتھ یہ مقام موجود ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو مولا کے گنبد کی زیارت کرواتے ہیں، اور پھر یہاں پر ویڈیو اینڈ اپ ہو جائے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ انشاءاللہ جو بھی چینل پر نئے ہیں وہ لازمی سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں، اور ویڈیو کو انشاءاللہ آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں انشاءاللہ۔ میں آپ کو مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت ترین گنبد اور مینار کی تفصیلات بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ مولا کا یہ گنبد اور مولا کے یہ مینار ان کی کیا تفصیلات ہیں انشاءاللہ۔ مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کا گنبد جو ہے وہ تقریباً 15 میٹر اس کا قطر ہے، بلندی 39 میٹر ہے، اور گھیراؤ تقریباً 46 میٹر ہے، اور اس کے اوپر 6418 سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو کہ 1955 میں نصب کی گئیں، اور گنبد کے اندرونی حصے پر قرآنی آیات ہیں اور شیشے کا کام کیا گیا ہے، اور مینار جو ہیں وہ تقریباً 39 میٹر بلند ہیں۔ یہ جو دو مینار ہیں، اور دونوں مینار سونے کی ملمہ کاری سے مزین ہیں، جو کہ 2007 میں کی گئی، اور میناروں پر بھی قرآنی آیات کی خطاطی اور اسلامی نقش و نگاری کا خوبصورت ترین کام کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو بڑی محنت سے بنائی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔